بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ تو درود شریف ہے نا، یہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس درود پاک کی بہت برکت اور فضیلت ہے۔ یہ مختصر درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، لیکن اس کا ترجمہ بڑا باکمال ہے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل اور مکمل رحمت نازل فرما اپنی رضا اور مرضی کے مطابق، یعنی جیسا تو پسند فرماتا ہے نا ویسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ تب سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں اور نبی آخر زماں ہیں اور تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو سوچیں پھر اللہ عز و جل کیسی کیسی رحمت نازل فرماتا ہوگا، ہم تصور تک نہیں کر سکتے ان رحمتوں کا۔ اس درود شریف کو پڑھنے کے بے شمار فوائد کتابوں میں درج ہیں، بے پناہ فوائد اولیاء کرام سے ثابت ہیں، کیونکہ یہ جو درود شریف ہے نا یہ اولیاء کرام کے معمولات میں اور خاص کر جنات کے معمولات میں ہیں، اور وہ اس درود پاک کو خاص ورد کرتے ہیں۔ اس درود پاک کو پڑھنے کے نا 10 بڑے فوائد ہیں، تو جو شخص بھی اس درود پاک کو اپنی لائف میں ایڈ کر لے گا تو اسے یہ تمام فوائد ملیں گے۔ اور میں نے بھی اس درود شریف کو لاکھوں کی تعداد میں پڑھا ہے، اور میں نے اس کی بہت برکات اور فضلت دیکھی ہیں، اور بہت جلدی اس کی برکات ملنا شروع ہو گئی تھی سٹارٹ میں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں نا تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص قربت ملتی ہے، خاص قربت۔ اب جو قربت ملتی ہے نا اس سے آپ کے دل میں لطف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک آپ کو سرور آتا ہے، عبادت میں بڑا سرور آتا ہے، پھر دل چاہتا ہے کہ مزید درود شریف پڑھیں، مزید پڑھیں، اور پھر آپ جب سوتے میں اس کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، یعنی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو قربت ہے یہ بڑی لطیف چیز ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت مل جائے گی نا تو پھر وہ دیکھے گا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو وہ ویلیو نہیں رکھے گی جو یہ قربت رکھتی ہے۔ تو اس درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اسے پڑھنا شروع کریں، آپ صرف چند دن اسے محبت سے پڑھ لیں، آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت میسر آ جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی اچانک سے پریشانی آ جائے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ آپ کیا کریں، اس پریشانی سے کیسے نکلیں، فوراً سے اس درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اور کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ غیب سے مدد ہوگی اور وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، فوراً مدد ہوگی۔ اور یہ بارہا میں نے آزمایا ہے، جب بھی مجھے روٹین کے معاملات میں کوئی پریشانی آئی، کوئی الجھن آئی، کوئی دشواری ہوئی، فوراً سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور ایسے ایسے لوگوں نے آ کے ہیلپ کر دی کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ پریشانی اسی وقت ختم ہو گئی۔ تو اچانک سے کوئی بھی پریشانی آئے، گھر میں، باہر، جاب پر، کاروبار پر، رشتہ داری میں، دوست احباب میں، فوراً ہی درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تیسرا یہ کہ کسی کو بھی کوئی لا علاج بیماری ہو، کوئی بڑی بیماری ہے جس کا آپ علاج کرا کے تھک گئے ہیں اور ڈاکٹرز اس کو سمجھ نہ پا رہے ہوں یا دوائیوں سے آپ کو فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو آپ اس درود پاک کو کثرت سے ورد کریں، پورا دن پڑھتے رہیں، بار بار پڑھ کے اپنے مرض کی جگہ پہ دم کریں، اپنی دوائیوں پہ دم کر کے اسے پھر دوائیاں کھائیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسی بھی لا علاج بیماری ہوگی چند دن میں ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ مرض میں بڑی شفا ہوگی۔ اور آپ یہ دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کا کوئی عزیز بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ اس کی نیت کر کے پڑھنا شروع کر دیں اور تصور میں اس کے لیے دم بھی کریں اور دعا بھی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چوتھا یہ کہ اگر آپ کا کوئی زخم ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا، یا اس کا نشان رہ گیا آپ کے جسم پر، یا ہڈی یا جوڑ کی تکلیف ہے، یا کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، یا ایسا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے کوئی ہڈی یا جوڑ متاثر ہو گیا ہے، تو آپ اس درود پاک کو دن میں وقفے وقفے سے پڑھیں اور اس جگہ پر دم کریں، اپنے اس جوڑ پر دم کریں، اپنی اس ہڈی پہ دم کریں۔ تو اگر ٹوٹی ہوئی بھی ہڈی ہوگی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے وہ جڑ جائے گی، جوڑوں کا جیسی بھی تکلیف ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو جوڑوں کے درد کے لیے، اور اگر کوئی زخم کا نشان آپ کے جسم پر رہ گیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں وہ ختم ہو جائے، تو پھر اس درود پاک کو پڑھیں اور اس جگہ پر دم کریں اور بار بار کریں دن میں، تو اس کا نشان بھی چلا جائے گا۔ اگر ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جڑ جائے گی۔ پانچواں یہ کہ اس درود شریف پڑھنے والے کے وقت میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی کام ہے جو گھنٹوں لیتا ہے، اگر آپ درود شریف پڑھتے ہوئے کریں گے نا تو بہت جلدی وہ کام ختم ہو جائے گا آپ کے وقت میں ایسی برکت ہوگی، آپ کے دن بھر کے تمام کام ختم ہو جائیں گے اور آپ کا وقت بچ جائے گا۔ اور یہ بات میں نے خود نوٹس کی، کیونکہ میرے پاس کرنے کے لیے ملٹیپل ٹاسک ہوتے ہیں دن میں، تو مجھے ٹائم فکس ہوتا ہے کہ ابھی میں نے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، تو بعض اوقات نا کام بچ جاتا ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب میں یہ درود شریف پڑھتی ہوں نا
تو اتنی جلدی جلدی وہ کام پورے ہوتے ہیں اور وقت میرے پاس بچ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جب آپ یہ درود شریف پڑھیں گے نا تو آپ کے وقت میں بہت برکت ہوگی، آپ زیادہ کام کر سکیں گے۔ اور دوسرا، جب آپ اسے کثرت سے ورد کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ کمال قوت آ جائے گی کہ آپ کم وقت میں یہ درود شریف زیادہ پڑھ سکیں گے۔ یعنی اگر آپ شروع میں اس درود پاک کو آدھے گھنٹے میں 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں اور پھر آپ محنت کرتے رہیں، درود پاک کو پڑھتے رہیں، کثرت سے ورد کریں، تو کچھ ٹائم میں ایسا ہوگا کہ وہ ٹائم آپ کا کیا ہوگا، کم ہو جائے گا۔ آپ 20 منٹ میں 1000 مرتبہ پڑھنے لگیں گے، پھر 15 منٹ میں پڑھنے لگیں گے، اور یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے۔ تو جب آپ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتے ہیں نا تو آپ اس کمال درجے کو پہنچتے ہیں، اور آپ کے وقت میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ کم وقت میں آپ زیادہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اور آپ کے دن بھر کے کام بآسانی پورے ہو جاتے ہیں اور آپ کے وقت بچ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دشمن کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں، چاہے آپ جاب پر ہوں، گھر میں ہوں، آپ کے ظاہری دشمن ہوں، باطنی دشمن ہوں، یا جس طرح کا بھی کوئی شر ہو، آپ اس سے محفوظ رہیں گے اگر آپ یہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ جنات کے اثرات سے، وار سے محفوظ رہیں گے۔ ظاہری دشمن جو سامنے ہے آپ کا، اس کے وار سے محفوظ رہیں گے۔ ایسے دشمن ہیں جو پوشیدہ ہیں، آپ کو نہیں پتہ، آپ اس کے وار سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو یہ درود پاک دشمن سے حفاظت کے لیے بڑا اکسیر ہے۔ ایک اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر دیمک لگ جائے، بہت سارے لوگوں کے کاروبار ایسے ہوتے ہیں، وہاں کپڑوں وغیرہ میں دیمک لگ جائے، یا مکان کے کسی حصے میں دیمک لگ جائے، دکان کے کسی حصے میں دیمک لگ جائے، تو آپ اس جگہ کا، اس چیز کا تصور کریں، تصور میں درود شریف پڑھتے جائیں، اس جگہ پہ دم کرتے جائیں۔ اللہ کے حکم سے ایسا کرم ہوگا کہ دیمک ختم ہو جائے گی، اس جگہ سے بھی، آپ کی اس چیز سے بھی، اور آپ کا جو بھی مال ہے، آپ کی جو بھی جگہ ہے، وہ محفوظ رہے گی ہر نقصان سے۔ ایک اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر بارشیں نہ ہو رہی ہوں تو اس درود پاک کو پڑھ کر دعا کی جائے تو بہت جلدی بارش ہو جاتی ہے، اور اگر کثرت سے بارش شروع ہو جائے تو بھی اس درود پاک کو پڑھ کر دعا کی جائے تو بارشیں کم ہو جاتی ہیں، اور بارشوں کے جو نقصان ہوتا ہے نا، جو ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں تو فصل تباہ ہو جائے گی، یا سیلاب آ جائے گا، یا زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر کو، ہمارے مال یا املاک کو کوئی نقصان پہنچے گا، تو وہ آپ اس سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بارشوں سے پھر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اگر بارش نہ ہو رہی ہو تب بھی یہ درود پاک کثرت سے پڑھ کے دعا مانگے، اگر بارش زیادہ ہو رہی ہو تب بھی درود پاک پڑھ کے دعا مانگے، دونوں صورتوں میں اللہ کرم فرمائے گا اور ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ تنگ دستی، فاقوں، بے روزگاری اور کاروباری زوال سے انسان ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے نا، اس پر کاروباری زوال آ گیا، اس کا کاروبار ختم ہو گیا، بے روزگار ہے مہینوں سے، گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، تو اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیں، تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے لگے، اس کا زوال ترقی سے بدل جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی کاروبار خوب چلے گا اور خوب آسانیاں ہوں گی، اور اس میں خوب برکت ہوگی اور فاقے ختم ہو جائیں گے۔ تو جو شخص بھی اس درود پاک کو کثرت سے ورد کرتا ہے، اسے دین کے بھی فائدے پہنچتے ہیں، دنیا کے بھی فائدے پہنچتے ہیں، نقصانات سے، حادثوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں، دشمن سے بھی حفاظت رہتی ہے، ترقی، خوشحالی، عزت، صحت، سلامتی ملتی ہے، اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس درود پاک کو پڑھیے، کثرت سے ورد کیجیے، دوسروں کو بھی بتائیے، دوسروں کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تمام جہانوں کی خیر و بھلائی ملیں گی۔ اللہ کریم ہمیں تمام فائدے اپنی شائن شان عطا فرمائے، اور ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے تمام کام درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہو جائیں، اور ہمیں خوب محبت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب زیارت اور قربت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔